السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، میرے عزیز محترم، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرف جو ہے کہ مائل کیا ہے کہ ہم قرآن اور دین کے بارے میں آج اور گزشتہ کئی مہینوں سے ہم لوگ قرآن پاک کی ترجمہ ایک بالکل اپنے زبان میں ٹوٹی پھوٹی کہہ لیا جائے، مگر ہم لوگ اس پر دھیان دے رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات، عظمت والی بات یہ ہے کہ ہمارا اس طرف کا رجحان ہونا، ہمارا دل اور ہمارا دماغ اور ہمارا شوق پیدا ہونا یہ لازمی ہے نا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم بہت بڑے عالم ہوں تبھی جو ہے کہ ہم دین کی طرف متوجہ ہوں۔ بے شک عالم ہمارے سربراہ ہیں، ہمارے استاد ہیں، اور ہمیں ان کی باتوں کو ماننا ہے۔ آپ ان سب چیزوں سے یہ مت سوچیے گا کہ میں ایسا کچھ کہہ رہا ہوں، بالکل نہیں۔ مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ ہم سب کو، چاہے ہم کتنا بھی ادنا ہی کیوں نہ ہوں، ہمیں جو بھی اللہ نے علم دیا ہے، جو بھی اللہ نے ہمیں عقل دیا ہے، ہم کو اس کو جو ہے کہ قرآن، نماز اور اپنے دین اور اسلام کی طرف مائل کرنا ہے، یہ لازمی بات ہے نا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بھئی ہم بہت بڑے مدرسہ میں جا کے پڑھیں یا بہت بڑے عالم ہوں تبھی ہم جو ہے کہ دین کے متعلق بات کریں گے یا سنیں گے یا کہہ سکتے ہیں، بالکل نہیں۔ ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے، یہ شوق ہونا چاہیے، ہے نا۔ اور اس شوق کے لیے دیکھیے بہت سے لوگ جو ہیں، ہم نے بڑوں کو بھی، بڑے جو عمر کو پہنچ گئے ہیں، مگر اتفاقاً کسی مجبوری کی وجہ سے اگر انہوں نے عربی اور دین کے متعلق سیکھا نہیں یا بچپن میں نہیں سیکھ پائے کسی مجبوری سے، آج میں دیکھ رہا ہوں کہ آج الحمدللہ وہ شوق ہو رہا ہے کہ میں نے بڑے عمر میں بھی لوگوں کو میں نے دیکھا عربی سیکھتے ہوئے، قرآن سیکھتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ شوق ہی جو ہے ہمیں دین کی طرف اور ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی کی طرف لے جائے، ہم سب کو کامیابی۔ اور اصل کامیابی کیا ہے؟ کامیابی دنیاوی دولت کی کامیابی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے بہت بڑا سرمایہ پیدا کر لیا اور ہم نے جو ہے کہ محل کھڑا کر دیے تو ہم کامیاب ہیں، ہمارے پاس بہت بڑی دولت ہے تو ہم کامیاب ہیں۔ ہاں، یہ محض ایک دنیاوی اسباب ہے جو دنیا میں رہ جائے گی، ہے نا۔ اور دنیا میں ہمیں کتنے دن رہنا ہے اس کا بھی کوئی ایشورٹی نہیں ہے نا، اس کی کوئی ایشورٹی نہیں ہے۔ 2 مہینہ، 2 دن، 2 سال، 10 سال، 100 سال یا 200 سال وغیرہ، ہے نا، کوئی ایشورٹی نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ ابھی ہم آج آپ سے مخاطب ہیں، آج ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، سلام دعا کر رہے ہیں، کل کو نہ جانے ہم رہیں نہ رہیں، ہماری خبر آپ کو کیا ملے گی، اللہ جانے۔ تو بہرحال تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی یہ جو ہمیں ایک موقع دیا ہے، دنیا کیا ہے؟ دنیا اللہ تعالیٰ نے اگر ہم انسانوں کو بنایا اور دنیا کو بنایا تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف ایک ہی تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ عبادت کا۔ فرشتوں نے جب کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، عبادت کے لیے تو ہم ہیں ہی، ہم کافی ہیں، ہم تو تیری عبادت کر رہے، پھر انسانوں کو کیوں بنا رہا ہے جو دنیا میں جو ہے برائی پھیلائیں گے اور جو ہے کہ فساد پیدا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہم جانتے ہو تم نہیں جانتے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف بنایا، ہے نا، تمام مخلوق میں اشرف اس لیے کیونکہ اللہ نے اسے عقل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ کہہ لیا جائے کہ دنیا میں کتنی پریشانی ان کو آنی ہے، کتنی آزمائشوں سے گزرنا اللہ جانتا ہے، اور ان سب سے لڑنے کے لیے اللہ نے سب سے پہلے عقل دیا، ٹھیک ہے نا۔ اور عقل کے بعد اللہ نے علم دیا، ٹھیک ہے نا۔ علم اور عقل ایک طرح سے کہہ لیا جائے ایک دوسرے سے بالکل ایک ہی پیمانے پر ہیں، ٹھیک ہے۔ علم ہے تو عقل ہے تو علم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور علم اور عقل یہ دونوں چیزیں حقیقتاً کیا ہے؟ حقیقتاً یہ ہے کہ ہم اس علم کو جانیں، ہم اس عقل کو بڑا مانتے ہیں جو آخری کامیابی، یعنی کہ جو آخرت میں جو ملنے والی جو دولت ہے اور آخرت میں ملنے والی جو ہمارا مقام ہے، اس کے لیے ہم اگر تیاری کریں اپنے علم کے مطابق، اپنے عقل کے مطابق، تو یہ ہے اصل علم، اصل عقل۔ ورنہ تو دیکھا جائے تو دنیا میں ہم بڑے علم اور عقل دوڑا کر کے اپنے بہت اسباب پیدا کیے اور محلے بلڈنگیں کھڑی کر دی، ہے نا، اور وہ جو ہے کہ پل بھر میں ختم ہو گیا، رہ گیا، دنیا میں رہ گیا۔ تو کامیابی کب ملے گی اس کو؟ جب وہ آخرت میں جائے گا، موت کے بعد کی جب اس کی زندگی ملے گی اور اسے اٹھایا جائے گا اور اس کو
وہ زندگی جس میں اینڈ نہیں ہے، اس کا کوئی اینڈ آخر نہیں ہے، کوئی ختم نہیں ہے، تو وہ زندگی میں اگر وہ کامیاب رہا تو وہ کامیاب ہے، ورنہ ساری چیزیں ختم ہے نا۔ وہ آپ نے ایک بادشاہ کا سنا تھا نا، کون سا بادشاہ تھا، شادان، شاید ہو سکتا ہے نام میں بھول ہے نا، کچھ ایسا ہی کچھ تھا، جس نے جو ہے کہ جنت کے بارے میں سنا تو اس نے کہا کہ میں تو اتنا بڑا بادشاہ ہوں، اتنی میرے پاس دولت ہے، جنت میں یہیں بناؤں گا، اور اس نے جو ہے کہ جنت بنوایا، ٹھیک ہے نا، جنت بنوایا اور جنت بن کے تیار ہو گیا، اور ان کے لوگوں نے بولا کہ حضرت حضور جنت تیار ہے، تو وہ جو ہے کہ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے چلو اب ہم جنت کی ایک بار سیر کر کے آتے ہیں، اور وہ جیسے ہی پہلا قدم اس نے جو ہے کہ اس دروازے پہ رکھا، اسی وقت جو ہے کہ اس کی موت کا وہ آخر وقت آ گیا، اور وہیں کا وہیں اس کی موت ہو گئی، روح اس کی قبض کر لی گئی۔ کیا ہوا، وہ اپنے اس بنائے ہوئی جنت میں داخل بھی نہیں ہو سکا، اینڈ ہو گئی اس کی لائف، وہیں کا وہیں ختم ہو گئی۔ اسی طرح سے ہم انسان ہیں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ابھی ایک پینڈیمک کے پیریڈ گزر چکا، اس میں بھی ہم لوگوں نے دیکھا اچھے اللہ تعالیٰ کی وہ ایک کیا تھی، ایک نشانی بھی تھی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ بھی تھا کہ اگر عقل رکھتے ہو، سمجھ رکھتے ہو تو سمجھ جاؤ، ہے نا، عقل رکھتے ہو، سمجھ رکھتے ہو تو سمجھ جاؤ۔ اسی طرح کا اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بھی جو ہے کہ اشارہ کیا تھا، اس کو بھی 3 جو ہے کہ نشانیاں دیا تھا کہ فرعون شاید باز آ جاوے، لیکن فرعون جو ہے اس قدر سرکش ہو گیا تھا، اس قدر شکش ہو گیا تھا کہ وہ باز آنے کا نام لینا تو دور، وہ جو ہے کہ جب اللہ کی مصیبتیں آتی تھی تو وہ جو ہے کہ پریشان ہو جاتا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر کے معافی مانگتا تھا، اور اسے کہتا تھا کہ ان پریشانیوں سے ہمیں نجات دلائیے، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ بہرحال اس کے بارے میں گفتگو انشاءاللہ پھر کبھی ہوگی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو زندگی ہے یہ محض کہہ لیا جائے کہ آخرت کے لمحات کے مقابلے میں محض منٹ 2 منٹ کی زندگی ہے، جس کے لیے ہم اپنی اتنی ساری پریشانیاں اور اتنے تمام مسائل کو جھیل کر کے اپنے لیے دولت اور دنیاوی رتبے کو حاصل کرنے کے لیے مصیبتیں بھی سہتے ہیں، اور اس کو جو ہے کہ خیر پا بھی لیتے ہیں، مگر اصل چیز جو ہے وہ ہے آخرت کی کامیابی۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ بہرحال بہت زیادہ شاید لیکچر ہو گیا، معافی چاہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، میرا یہاں پر کھڑا ہو کر کے لیکچر یا تقریر دینے کا نہیں ہے، میں ایک اتنا سا ناچیز انسان ہوں، ایک شوق جو مجھے آپ کے قریب لائی ہے وہ یہ کہ تھوڑا سا میں دین کے متعلق بات کروں، اسی بہانے مجھے بھی کچھ سیکھ مل جائے، اسی بہانے میں بھی کچھ سیکھ لوں، اور میرے ساتھ ساتھ آپ بھی سیکھ لیں۔ تو آئیے فی الحال ہم لوگ غور کرتے ہیں۔ ہم لوگ سورہ الاعراف پر تھے، جس کی ہم لوگ آیت 72 تک ہم لوگوں نے اس کی ترجمہ مختصر میں پڑھی تھی اپنے زبان میں، ہے نا، تو جس میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئر کٹ کہہ دیا کہ بھئی تمہارا پروردگار اللہ ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں۔ بے شک ایک بات تو یہ واضح ہو گئی، اس کے بعد اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے 6 دن میں پوری خلقت کو پیدا کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں پوری خلقت کو پیدا کیا، ہے نا، تمام جو ہیں کہ مٹی، پہاڑ اور چرندے پرندے، ان سبھی چیزوں کو، ٹھیک ہے، اور آخر میں انسانوں کو، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کر دیا دن کا ہونا، رات کا ہونا، بے شک میں کرتا ہوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، ہے نا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کلیئر کٹ کر دیا کہ جو ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے تھوڑا ذکر کیا کہ کس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام، بتائیے کس زمانے کی بات ہے نا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام بھی دعوت تبلیغ، ہے نا، توحید کی دعوت دی، اور پوری زندگی انہوں نے توحید کی دعوت دی کہ صرف ایک اللہ خدا واحد ہے، ایک ہے اللہ، اس کے سوا کوئی اور نہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کرو، کسی اور سے کچھ نہ مانگو، نہ کچھ ملنا ہے نہ کچھ حاصل ہونا، دینے والا سے واحد ایک اللہ ہے جس نے پوری کائنات کو بنا دی، جو خالق ہے، جو مالک ہے، بے شک الحمدللہ۔ تو اس کے بعد پھر اللہ نے اس کے آگے کے آیت میں جو ہے کہ یہ بات کو واضح کیا تھا کہ حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں، حضرت ہود علیہ السلام جو قوم عاد کے وقت میں پیغمبر بنا کر کے بھیجے گئے تھے قوم عاد پر، حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنے قوم کو دعوت دیتے رہے کہ ایک اللہ ہے، ایک اللہ، صرف اس کی عبادت کرو، اس کے علاوہ
کسی اور کی نہیں، مگر ان لوگوں نے بھی جو ہے کہ بدتمیزی کی، اور ان لوگوں بھی ان کے ساتھ بڑا رسوائی اور ان کے ساتھ بڑا ظلمانہ حرکت کیا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر اتر ہی پڑا، ہے نا، جیسا کہ حضرت حود علیہ السلام ان لوگوں کو کہتے تھے کہ ہمیں خوف ہے کہ کہیں تمہارے پر عذاب نہ آ جائے۔ آخر اللہ کا عذاب ان پر اترا، اور اس قدر اترا کہ وہ پورے کی پوری نسل ختم ہو گئی۔ قوم عاد جو تھی، عاد کی پوری نسل ختم ہو گئی، اجڑ گئی، ہے نا، کوئی اس کا بچا نہیں رہا سوائے حضرت حود علیہ السلام اور ان کے ساتھ کے چند جو آئے ہوں گے سو آئے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کے بھی تمام جو طوفانی نوح میں سارے کے سارے لوگ غرق ہو گئے، ایکسپٹ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے 3 فرزند، ہے نا، اور پھر اس کے بعد وہاں سے پھر پوری کائنات چلی۔ بہرحال تو یہ سب کچھ ہم لوگوں نے دیکھ لیا۔ آگے ہم لوگ آیت نمبر 73 پر آتے ہیں، اور اس کی ہم لوگ ترجمہ پہ انشاءاللہ غور و فکر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے سمود کی طرف، دیکھیے اب حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بتایا، حضرت حود علیہ السلام کے بارے میں بتایا، اب ہم جو ہے کہ قوم سمود کی طرف ہم لوگ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے، اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ دیکھیے، ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ، ہم دیکھیے پورے قرآن پاک میں، اور ہم لوگ خاص کر بالخصوص سورہ اعراف، اور یہ جو ابھی چند روز سے جو ہم لوگ سورہ اعراف کے ابھی جن آیتوں پر ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، ہے نا، تو دیکھیے اس میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت حود علیہ السلام کا ذکر کیا، اب یہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر کریں۔ یہ الگ الگ وقت کے الگ الگ قوم گزرے ہیں، ہے نا، جس میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا انہیں صحیح راستہ بتانے کے لیے، حقیقت بتانے کے لیے، ہے نا، حقیقت بتانے کے لیے۔ یہاں پر ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کیوں اس بات کو ذکر کر رہے ہیں؟ اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ اے انسانوں دیکھو، ہم نے ہر دور میں بھیجا، ہے نا، ہر دور میں بھیجا، اور تم جس غیر اللہ کی جو پرستش کر رہے ہو، یہ ہر دور میں لوگوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے جو کچھ بھی اپنے طریقے کو اپنا رکھا تھا، ان کو سدھارنے کے لیے ہم نے پیغمبر کو بھیجا، مگر ان لوگوں نے جس طریقے سے ان کی نافرمانی کی، نادانی کی، آخرکار ان پر ہم نے ختم کر دیا، اور ان کے اوپر ہمارا عذاب ٹوٹ پڑا۔ تو تم بھی سمجھ جاؤ، تم بھی سدھر جاؤ، تم بھی دیکھ لو۔ یہ ایک نصیحت ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس لیے بتاتا ہے نا، تاکہ ہم سمجھیں، ہماری عقل کی پٹی جو ہے نا ذرا کھلے، ہمارے نظریات جو ہیں کہ وہ بڑھیں، ہے نا۔ ہم جیسے بچوں کو اسکول میں استاد پڑھاتا ہے تو الگ الگ اگزامپل دیتا ہے نا، پریکٹیکل بتاتا ہے، اگزامپل دیتا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کتنے اچھے طریقے سے قرآن پاک میں ہم کو ایک طرح سے کہہ لیجیے نصیحت بھی ہے، ڈر بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا احکام بھی ہے، اور تمام طرح کے واضح ایکسپلینیشن کر دیا ہے اللہ نے کہ دیکھو تم سمجھو تو صحیح، عقل رکھتے ہو سمجھو، علم رکھتے ہو تو سمجھو، ہے نا۔ اپنے سمجھ تمہاری کم ہے تو تم ہمارے پیغمبر جو ہم نے بھیجا ان کی بات پر عمل کرو، ان کے طریقے کو اپناؤ، یہ سمجھ کے بس انہوں نے جو کہہ دیا صحیح، اس کے بعد کوئی اٹکلے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور جو بھی تم کچھ کرتے ہو، جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو، ہے نا، اس کا کوئی جو ہے کوئی سند نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، اس کا حقیقت سے کوئی وابستہ نہیں ہے نا۔ محض اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ محض جو ہے کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں بہکے ہوئے گمراہ ہے نا۔ تو ٹھیک ہے، آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کہہ رہے ہیں۔ اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے فرمایا، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی، ایک واضح دلیل آ چکی۔ دیکھیں غور کیجیے گا، ہر ایک پر آپ جو ہے کہ اس پر غور کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ واضح دلیل آ چکی، یہ اٹھنی ہے اللہ کی جو تمہارے لیے دلیل ہے، سو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگانا کہ کہیں تم کو دردناک عذاب
آپ پکڑے، ہے نا۔ دیکھیے یہ جو قوم سمود جو ہوئی نا، یہ بھی جو ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کا بڑا امتحان دینا چاہیے۔ یہ جو قوم جو ہوتی ہے نا، جو انسان کی جو ہم لوگ کی جو فطرتیں ہیں نا، بڑی بری فطرت ہے، اللہ توبہ استغفار۔ یہ جو ہے نا، جب بات کو نہ ماننا ہوتا ہے نا، تو اگلے کو جو ہے کہ ہم جھکانے کے لیے، اگلے کو ڈاؤن کرنے کے لیے ہم اس طرح کا جو ہے نا اس کو امتحان اس کا لیتے ہیں نا، تاکہ وہ کسی بھی مقام پہ بس وہ گرے تو ہم اس کے اوپر چڑھ جائیں، وہ گرے تو ہم اس کے اوپر چڑھ جائیں، یعنی کہ کسی بھی طرح سے ہم اس کو ذلیل کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور حقیقت یہ ہے آج کے دور میں بھی اگر آپ کسی کو اچھی بات بتائیے نا تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا، اس کو وہ انسان اس کو الٹا سیدھا بولے گا، اس کو کہے گا کہ تم دلیل لاؤ، ایکسپلینیشن دو، ثابت کرو، ٹھیک ہے نا۔ اور وہی برائی کی طرف اگر جانا ہوگا نا، تو برائی کی طرف وہ نہ دلیل مانگے گا، نہ ایکسپلینیشن مانگے گا، نہ اس کے کوئی سند مانگے گا، برائی کی طرف تو خود بخود مائل ہو جاتا ہے۔ دراصل ان کو شیطان جو ہے نا، شیطان ان کو کھینچتا رہتا ہے، تو شیطان ان کو کھینچ لیتا ہے۔ لیکن جب اس کو اچھی بات بتائی جائے، اچھی طرف لانے کی کوشش کی جائے، تو وہ جو ہے نا کہ وہ تمام طرح کے دلائل اور تمام طرح کی چیزوں کو لانے کی بات کرتا ہے۔ اللہ تو استغفار، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ہدایت میں رکھے۔ تو بہرحال یہ ہم جس جگہ پہ ہم لوگ پہنچے ہیں، یہ جس اٹھنے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، دراصل یہاں پہ بات یہ ہوئی تھی نا کہ قوم سمود جو تھے نا، جب حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی، تو ان لوگوں نے کہا کہ اچھا تم بڑا اپنے کو نبی، اپنے کو رسول کہتے پھرتے ہو، تو ٹھیک ہے کچھ ایسا کر دکھاؤ جس سے ہم سمجھیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام بولے کہ اچھا ٹھیک ہے بتاؤ کیا تم چاہتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے فلاں جگہ پہ ایک ٹیلا ہے، وہ جو ٹیلا سامنے اس کے پیچھے سے آپ ایک اٹھنی کو لا دو، ایک اٹھنی کو، جیتا جاگتا اٹھنی کو لا کے دکھاؤ تو ہم جان جائیں گے۔ دیکھیے کیسا آزمائش لیتے ہیں۔ تو بہرحال تو اب جب چونکہ یہ بات تھی، تو حضرت صالح علیہ السلام جو تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ بھئی شاید کہ اس بہانے یہ ایمان لیے ہوئے، شاید اس بہانے جو ہے کہ ان کو کچھ سمجھ میں آ جائے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ہے نا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ ایسی ہو، وہ ویسی ہو، اس طرح کی ہو، تمام اپنے طریقے کا جو ہے کہ انہوں نے آزمائش کے لیے چیزوں کو مشکل بنانے کی کوشش کیا کہ ہم اس کو اتنا مشکل بنا دیں کہ وہ پاسبل ہی نہ ہو، ہے نا۔ انہوں نے جو ہے کہ کہا کہ ایسی ہونی چاہیے، ویسی ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہ جس ٹیلے کے پیچھے سے اونٹ کی وہ درخواست کیے تھے، وہاں اس کے پیچھے سے واقعی میں اللہ نے ایک اونٹ کو نکال دیا تھا، ہے نا، ایک اونٹ کو نکال دیا تھا کہ لو ہم نے نکال دیا، دیکھ لو۔ تو اب دیکھ لو، تو اب جب اونٹ آ گیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا، اس کو جو ہے کہ ستانا نہیں، اس کو ستانا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اٹھنی ہے اللہ کی جو تمہارے لیے دلیل ہے نا، سو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اس کی برائی کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگانا کہ کہیں تم کو دردناک عذاب نہ ہو جائے۔ کیونکہ انہوں نے آزمائش لینے کے لیے، امتحان لینے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام سے یہ فریاد کی تھی، یہ ایک طرح سے بولا تھا، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بولا گیا کہ میرے لیے جنت سے کھانا منگوائیے، ہے نا۔ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کئی بار اس بات کا تقاضا کیا گیا، جس میں چاند کو اللہ کے نے حکم کیا کہ اے رسول تم بس چاند کی طرف انگلی پھیرو، تو چاند جو ہے کہ 2 ٹکڑوں میں ہو گیا تھا، اتنا بڑا معجزہ۔ دیکھیے اس کے باوجود بھی جن کو ایمان لانا تھا وہ امتحان نہیں لیتے، وہ کسی کا آزمائش نہیں کرتے، وہ تو بس ایمان لے آتے ہیں، اور جن کو نہیں لانا ہوتا نا، وہ دنیا بھر کا جو ہے کہ آزمائش لیتے ہیں اور تمام طریقے کے پرابلم کو کریٹ کرتے ہیں، ہے نا، پرابلم کو کریٹ کرتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ موقع ڈھونڈتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر حضرت صالح علیہ السلام نے جو ہے کہ وہ اونٹنی کو جب آ گئی تو اپنے قوم کو کہیں کہ دیکھو اس اونٹنی کے ساتھ کوئی بھی طرح کا برائی جو ہے کہ مت کرنا، دل میں جو اس کے لیے کوئی بھی بری نیت مت لانا، اس کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں کرنا۔ ایک بار پھر سے ہم لوگ دیکھتے ہیں تو اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو رسول بنا کر کے بھیجا، تو انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ اے میرا قوم، خدا ہی کی عبادت کرو اور اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، تمہارے پاس تو تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح اور روشن دلیل آ چکی ہے، اور یہ خدا کی بھیجی ہوئی اٹھنی تمہارے واسطے ایک معجزہ ہے، تو تم لوگ اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں جہاں چاہے چرتی پھرے اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا۔
نہ پہنچاؤں ورنہ تم دردناک عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو کہہ دیا۔ آگے دیکھتے ہیں، اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو عاد کے بعد جانشین بنایا۔ قوم عاد ہم لوگ ابھی پچھلی آیت میں پڑھے ہیں نا، جہاں پر جن کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تھا۔ تو بہرحال یہاں پر حضرت صالح علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں، اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو عاد کے بعد جانشین بنایا اور تم کو زمین پر رہنے کا ٹھکانہ دیا کہ نرم زمین پر محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بناتے ہو۔ سو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ یہ جو قوم سمود جو تھی نا، قوم سمود بڑی طاقتور ہوا کرتی تھی، بڑے لمبے، حالانکہ قوم عاد بھی بڑے لمبے اور بڑے طاقتور ہوا کرتے تھے، اسی طرح سے قوم سمود بڑے لمبے اونچے ہے نا، وہ پہاڑوں کو جو ہے کہ تراش دیا کرتے تھے اور کاٹ کر کے محل بنایا کرتے تھے، ہے نا، بڑے پتھروں کو وہ اپنے ہاتھ سے اٹھا لیا کرتے تھے، ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو اتنی مضبوط وہ قد کانٹ کے اور طاقتور ہوا کرتے تھے، ہے نا۔ تو ان کو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ دیکھو تم سے پہلے قوم عاد گزر چکی ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اتر چکا ہے، اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ پھر سے دیکھتے ہیں، اور وہ وقت یاد کرو جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد زمین میں خلیفہ و جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں اس طرح بسایا کہ تم ہموار و نرم زمین میں بڑے محل اٹھاتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے ہو۔ تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور روئے زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ ٹھیک ہے نا، آگے دیکھتے ہیں، ان کے قوم میں جو متکبر سردار تھے انہوں نے غریب لوگوں سے جو کہ ان میں سے ایمان لے آئے تھے پوچھا، کیا تم کو اس بات کا یقین ہے کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تو اس پر پورا یقین رکھتے ہیں جو ان کو دے کر بھیجا گیا ہے۔ دیکھیے، حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت تبلیغ کے بعد بہت سارے کچھ لوگوں نے ایمان لایا، مسلمان ہو گئے۔ جب وہ مسلمان ہو گئے تو یہ قوم سمود کے جو کچھ لوگ تھے ان کے اوپر ظلم ڈھانا شروع کیے، ہے نا، اور ان سے جو ہے کہ الٹا سیدھا سوال کرتے تھے اور اس طرح کا سوال کرتے کہ بتاؤ کیا تم کو یقین ہے؟ پھر سے ایک بات، تو اس کے قوم کے بڑے لوگوں نے بیچارہ غریبوں سے، ان میں سے جو ایمان لائے تھے، کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ صالح حقیقتاً اپنے پروردگار کے سچے رسول ہیں؟ ان بیچاروں نے جواب دیا کہ جن باتوں کا وہ پیغام لائے ہیں ہمارا تو اس پر ایمان ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل ہمیں تو یقین ہے۔ وہ متکبر لوگ کہنے لگے کہ تم جس بات پر یقین لائے ہو ہم تو اس سے منکر ہیں، ہے نا، منکر ہیں، مطلب ایک تو منکر ہے، اوپر سے جو ہے کہ غریب کو پریشان بھی کر رہے ہیں، ہے نا۔ تب جن لوگوں کو اپنی دولت دنیا پر گھمنڈ تھا کہنے لگے ہم تو جس پر تم ایمان لائے ہو اسے نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، پس انہوں نے اس اٹھنی کو مار ڈالا۔ اللہ اکبر، پس انہوں نے اس اٹھنی کو مار ڈالا۔ دیکھیے ان لوگوں نے کتنے بڑے یہ ظالم اور احمق بیوقوف لوگ تھے، ہے نا، کہ پہلے تو ایمان کی جب توحید کی جب دعوت دی جا رہی تھی تو نہیں یقین کی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جو ہے کہ انہیں بتایا کہ جو ہے کہ تم سے پہلے قوم عاد گزر چکی ہے اور ان پر اللہ کا کس طرح کا عذاب اترا تم سبوں کو شاید کہ پتہ ہو، کہ وہ سب کے سب ختم کر دیے گئے، اجاڑ دیے گئے، تو تم بھی سمجھ کے رکھو، ڈر کے رکھو، کہیں تمہارے اوپر بھی عذاب نہ آ جاوے، ہے نا۔ نہیں مانے، پھر انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے جو ہے کہ ایگزام لیے، ٹیسٹ لیے کہ آپ میرے لیے جو ہے کہ فلانا وہ جو دکھ رہا ہے ٹیلا، اس ٹیلا سے اٹھنی نکال کے دکھائیے، ہے نا۔ تو بہرحال اور انہوں نے تمام فرمائشیں بھی کی تھی کہ ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے۔ تو خیر حضرت صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ نے اس ٹیلے کے پیچھے سے اٹھنی نکال بھی دی ہے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے ان سب سے کہا کہ لوگوں دیکھو اب تو تم نے جو کہا تھا وہ تو پورا ہو گیا، اب میری ایک بات یہ مانو، اس اٹھنی کو وہ پریشان نہ کرنا، اس کے اوپر غلط نگاہ مت کرنا، غلط ایمان نہ رکھنا، غلط طریقے سے اس کے ساتھ پیش مت آنے دینا، یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسے جو ہے کہ زمین پر آرام سے کھانے پینے دینا۔ مگر یہ لوگ دیکھیے کچھ لوگ سرکش لوگ ہوتے ہیں، آج بھی ہیں،
آج بھی ہے نا۔ تو کچھ سرکش لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو خود کو بڑے عقلمند سمجھتے ہیں، خود کو تو بڑے عقلمند سمجھتے ہیں بڑے، اور ایسے لوگ بڑے کامیاب دولت والے ہوتے تو اور سمجھتے ہیں میرے پاس دولت ہے، میں سب سے بڑا عقلمند ہوں اور میں عالم ہوں اور مجھے زیادہ جانکاری ہے اور میں کامیاب ہوں، اور باقی لوگ کو تو وہ حقیق سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر چونکہ اور اگر وہ مسلمان ہو تو اس کو اور حقیق سمجھتے ہیں۔ بہرحال تو اس زمانے میں بھی یہی ہوا، ان لوگوں نے جو ہے کہ جو ایمان لائے تھے، اول تو اس کو جو ہے کہ ان کو پریشان کیے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا، ہاں، کہ اس اٹھنی کو مار ڈالا، ٹھیک ہے، اس اٹھنی کو مار ڈالا۔ ہاں، غرض ان لوگوں نے اٹھنی کے کوچے اور پیٹ کاٹ ڈالے، ہے نا، اٹھنی کو مارے اور پیٹ کاٹ ڈالے، اپنے پروردگار کے حکم سے سر تابی کی اور بے باکی سے کہنے لگے، اگر تم سچے رسول ہو تو جس عذاب سے ہم لوگوں کو ڈراتے تھے اب لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دیکھیے یہ قوم سمود، اور دیکھیے یہ انسان کی فطرت ہے نا۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ اس قدر جو ہیں کہ ان کو اچھی بات بتاؤ تو نہیں سمجھتے ہیں، اور گھمنڈ اور تکبر میں آ کر کے غلط تو کرتے ہی ہیں، اور اوپر سے جو ہے ایٹھتے بھی ہیں، اکڑ اتنی زیادہ دکھاتے ہیں کہ ان لوگوں نے اس اٹھنی کو مار بھی دیا، اور اس کے بعد کہتے کہ ٹھیک ہے جس عذاب کی تم ہمیں ڈر سناتے ہو لا کے دکھاؤ۔ پس ان کو زلزلہ نے آ پکڑا، آ گیا عذاب آ گیا، ہے نا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے جب اللہ سے کہا کہ یہ قوم جو ہے کہ نہیں سنتی ہے، اور اب تو اس قدر تکبر میں ہے کہ لاؤ دکھاؤ کہاں ہے عذاب، تینے دکھانا ضروری، تو پس اللہ نے کیا کہا کہ پس ان کو زلزلہ نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ تب انہیں زلزلے نے لے ڈالا اور وہ لوگ جانوں پر سر کیے جس طرح بیٹھے تھے بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے، ختم ہو گئے، ختم، کام تمام ہو گیا۔ اللہ، اس وقت صالح علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چلے، ہے نا، اس وقت صالح علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمانے لگے کہ اے میری قوم، میں نے تو تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہارے خیر خواہی کی، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد صالح ان سے ٹل گئے اور ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ میری قوم، میں نے تو اپنے پروردگار کے پیغام تم تک پہنچا دیے تھے اور تمہاری خیر خواہی کی تھی اور اونچ نیچ سمجھا دیا تھا، مگر افسوس تم خیر خواہ سمجھانے والوں کو اپنا دوست نہیں سمجھتے۔ یہی ہوتا ہے نا، یہی ہوتا ہے، اگر آپ کسی کو اچھی بات بتائیے، ہے نا، تو وہ جو ہے کہ اپنے اکڑ میں آ جاتے ہیں۔ اچھا، تو اب اس کے بعد اور بھی باتیں ہیں، مگر وقت کو دیکھتے ہوئے فی الحال ہم اجازت چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو ہدایت دے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ حافظ۔